کہاں سے شروع کریں؟ چلے عوام کی حالت دار بہتر کرنے کے لیے کوئی میکنزم فارمولا آپ کے ذہن میں ہو؟ دیکھیے بستہ صاحب نے بہت کچھ کہا، اب مجھے اس کا جواب بھی دینے دیں۔ بسم اللہ۔ اور میں نے جو باتیں کی ہے کہ ہم ہر فرد ذمہ دار ہے، بحیثیت فرد، بحیثیت معاشرہ ہم سب بے ایمان ہیں۔ میں سب کی بات 100% نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے ایک آدھ استثناء پرسنٹ جو ہے ہوتا نا ہے، وہ ٹھیک کوئی ہو گیا۔ ہوگا، ٹھیک ہے، ایک چیز ہوگا سارا۔ لیکن یہی بات میں نے ایک اور چینل پہ کہی، آپ یقین کریں گے یہ ہمارے کراچی میں واٹر بورڈ ہے، اس کا سپرڈنٹ انجینئر نے وہ کلپ جو سب سے کرپٹ آفیسر ہے اور اس کے خلاف میں لکھ بھی چکا ہوں، اس نے مجھے وہ کلپ بھیجا کہ آپ بھی تو اپنے آپ کو کرپٹ کہتے ہو۔ تو سوال یہ ہے، اس طرح بھی لوگ موجود ہیں یہاں، نہ کوئی سر ہے، نہ کوئی جج ماندار ہے، نہ کوئی پولیس والا ماندار ہے، سیاستدان کے اوپر تو کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں سارے چیز۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن ہم اپنی گریبان میں تو دیکھ لے پہلے۔ میں شروع کرتا ہوں پی ٹی آئی سے، میں نے تو اپنی پارٹی کی بات نہیں کی ہے۔ یہ شوکت بسرت صاحب جو باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا، کیا شوکت بسرت صاحب کے 2018 کے الیکشن میں میرٹ پہ ہوا؟ کیا جنرل فیض نے آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے ان کو نہیں بٹھایا؟ کیا جنرل فیض نے ان کی اپنے ایک ایم این اے جو منسٹر تھا اس کو جو ڈسکوالیفیکیشن کیس میں نے کیا تھا؟ تو ذرا اپنے گریبان میں تو دیکھ لو کہ آپ اگر فارم 47 میں کہوں گا الیکشن کمیشن نے جو نا وہ سلیکٹڈ کیا ہے، پک اینڈ چوز کیا ہے، میں تو کہتا ہوں میرے پاس سامنے پڑے ہوئے، بار بار میں کہتا ہوں مصطفیٰ کمال کے سٹیمپ لگے ہوئے، یہ میرے پاس پڑے ہوئے، میں نے الیکشن کمیشن میں رکھا کہ یار اس کی فورینزک کراؤ، ہمارے لڑکوں نے چھینے ایم کیو ایم کے غنڈوں سے، اگر یہ اصلی ہوا تو ان کے خلاف پہ فائر کاٹے، نہیں تو میرے خلاف پہ فائر کاٹ۔ آج تک الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا ہے۔ سوال یہ کہنے کا کہ میں اسی وجہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ بحیثیت معاشرہ ہم سب بے ایمان ہیں۔ اب شوکت بسرت صاحب نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہمارا تو سسٹم ٹھیک ہوا۔ میں تو جنرل فیض کی باتیں بتا رہا ہوں کہ مجھے اب سے بیجا میں رکھا 1.5 گھنٹے اس کراچی میں، ثابت کر دے نا، فورینسک بھی نکال دے اور وہ جو جیو فینسنگ وہ بھی نکال کے آ جائے گی سامنے، میں تو نام لے رہا ہوں۔ سوال یہ ہے، میں اسی لے کہہ رہا ہوں کہ زور بالا زور، جس کی لاٹھی انہی کا بینس، جس کے ہاتھ میں کوئی 1 روپے کرپشن کا لگتا ہے وہ نہیں ہاتھ ادھر ادھر کرتا ہے۔ جس آدمی کا بس چلتا ہے کہ شیر افضل مروت کے یا بسرت صاحب یا مندوخیل کے سر پہ لاٹھی مارو اور اپنا 2 ٹکے کا فائدہ حاصل کرو، نہیں آتا اٹھاتا ہے۔ قادر مندوخیل صاحب یہ بتائیں، پنجاب میں ایک اچھا انیشیٹو ہوا ہے اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی، جیسے مروت صاحب نے کہا، رول ماڈل ہے۔ ائمہ مساجد اور خطباء کی طرف توجہ نہیں تھی جو جمعہ سرمن 24 آور ڈیوٹی دیتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ان کے لیے اسپیشل الاؤنس اور ان کی سیلریز انکریز کرنے کا کہا ہے۔ ان انیشیٹوز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی لمبی چوڑی گفتگو آپ نے میرے لیے چھوڑی ہے، ذرا مجھے بسرت صاحب کے اوپر 2-3 باتیں، پھر مروت صاحب کی طرف آتا ہوں۔ بسم اللہ۔ مروت صاحب، بسرت صاحب نے کہا کہ ہمارے دور میں پیٹرول اتنا تھا، فلان اتنا تھا، فلان اتنا تھا۔ اس سے پہلے دور میں ہمارے 2008-2009 کے پیٹرول 147 روپے تھا، ٹھیک ہے۔ مروت صاحب کے بسرت صاحب کے دور میں سٹاک آپ مجھے مکس کر رہے ہیں مندوخیل صاحب۔ 22,000 سٹاک سے 100 انڈیکس 22,000 دے، آج 1,63,000 بلکہ 1,65,000 ٹچ کر چکے ہیں۔ یہ میں کریڈٹ نہیں لے رہا، میں موجودہ حکومت کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سونا تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، آج تو 4.5 لاکھ سے اوپر چلا گیا۔ اور پھر میں بسرت صاحب کی خدمت میں عرض کروں، یہ وکیل ہے، یہ کہتا ہے قانون نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ قانون کے دجیہ تو آپ نے اڑائی۔ آئین کے آرٹیکل 95 سب سیکشن 1 کے تحت آپ نے خود بتایا ہے کہ میرا کیس سن نہیں رہا کوئی، میں نے تب یا کہا مجھے ہے بولنے دینا بسرت صاحب، ایسا نہ کریں نا۔ پلیز پاکستان کی تاریخ میں پہلا عدم اعتماد تحریک پاس ہوا ہے، بی بی شہید اور شوکت عزیز صاحب کے خلاف ہوا تھا، ناکام ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کو بجائے اس کو اون کرنے کی اسمبلی توڑ دی ہے، اور پھر سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے جس نے انہیں قانون شکن قرار دیے ہے صدر علوی کو اور قاسم سوری کو۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سپریم کورٹ نے آپ کے لیڈران کے بارے میں قانون شکن قرار دیا ہے، تو آرٹیکل 6 کس پہ لگنا چاہیے؟ اور پھر اس کا جواب میں دوں گا، اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ مروت صاحب کے لیے مندوخیل گزارش صاحب، کروں، اس سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں نے خان صاحب کو بھی کہی تھی۔ آپ 12 سال سے ٹی ٹی پی کو بتت دیکھ کے صوبے کو نہیں چلا رہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے۔
ہاں چلا نمبر ایک بات، 12 سال میں آپ خود بتا رہے ہو کہ وہاں لمبے بالوں والے روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، 12 سال بعد آپ خود عصر کی نماز کے بعد کھانے بند ہو جاتے ہیں. چل چھوڑیے، آئیے رول ماڈل کی طرف. آپ جس شخصیت کو رول ماڈل بنا رہے ہو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کو، آپ مجھے بتا دو کہ اس کے باپ نے پہلے آواز لگایا جاگ پنجابی جاگ، اس کے بعد اس نے کہا کہ کسی پنجابی کو کسی نے کچھ کیا انگلی توڑ دیں گے. یہ بلند دلی کے ڈائلاگ کو آپ رول ماڈل کہہ رہے، پھر اس کو بھی چھوڑیے. پورا بلوچستان میں ایک موٹر وے نہیں ہے، پورا سندھ میں ایک موٹر وے نہیں ہے. پنجاب میں موٹر وے پہ موٹر وے بنانے جا رہے ہیں کیونکہ چچا وزیر اعظم ہے. ایکنک کا بھی 3-4 مہینے پہلے اجلاس ہوا، 1258 ارب روپے دیے، 1258 کے 58 جا کے پنجاب کو دیے، کسی اور صوبے کو کک نہیں دیا. تو آپ بناتے ہیں جب آپ وزیر اعظم تھے. آپ تو بلوچستان میں ایک نہیں ہے. آپ حکومت کے اتحادی نہیں ہے قادر مندوخیل صاحب؟ پہلے حکومت ان کے پاس تھی، 3 دفعہ تو حکومت رہی ہے پیپل پارٹی کی. میں نے مداخلت کی ہے، بڑے اس نے کی ہے. اس کے بعد ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ نے آپ کو سرکاری آفیشل فگر بتا رہا ہوں، الیکٹرک بسوں کے لیے 1 ارب روپے صرف پبلسٹی کے لیے رکھے. جا کے ویب سائٹ دیکھ لیں، 30 ارب روپے سے زیادہ پبلسٹی پہ خرچ کیے ہے. یعنی کروڑ خرچ ہوتے ہیں تو اس میں 9 لاکھ پبلسٹی پہ. اخبارات جو ان کے ڈمی اخبارات، یہ جو یلو جرنلزم ہے 60 پیج کے، آج بھی جا کے دیکھ لو، جیو ایئر وائی دوسرے چینل دیکھ لے، ہر منٹ بعد جو ہے نا وہ مریم نواز کے اشتہارات آتے ہیں، فری میں آتے ہیں. بالکل یہ بات تو میں نے کہی کہ قانون کی حکمرانی جو ہے پنجاب میں وہ مفقود ہوتی جا رہی ہے. ابھی مندوخیل صاحب میں بسرا صاحب سے ٹیک لے لوں. اب دونوں نے بڑی بات ہے کہ آخر پہ موقع دے دیں. مروہ صاحب اس کو آپ مضبوط کہتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ، یہ جی ٹی روڈ کا جو پاکستان بنانے جا رہے ہیں نا، یہ ان کو بڑا مہنگا پڑے گا. یہ جی ٹی روڈ پہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نون کے بارے میں. میں دیکھیں جو بات ابھی سن لو عباسی صاحب، ایک جملہ اور. جی آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے، گورنر نے پنجاب حکومت کو خط لکھا ہے کہ آپ گندم آٹے میں پابندی نہ رکھے. آئین کا آرٹیکل 151 پڑھ لے. جی اگر اس طرح سندھ گیس منع کر دے، سندھ سمندر کے راستے روک لے، خیبر پختونخوا بجلی روک لے، بلوچستان معدنیات روک لے، سب کا پاکستان ہے، مل کے بنتا ہے.